بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول فقہ کے ہمارے کورس کے سلسلے کا آج 9واں لیکچر ہے اور ہم قواعد لغویہ عربیہ کو ڈسکس کر رہے تھے، یعنی وہ قواعد کہ جن کے ذریعے ہم کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا ان قواعد کی ایک ہائرارکی وہ ہے، ایک تقسیم وہ ہے جو کہ اناف نے کی ہے، اور ایک تقسیم وہ ہے جو کہ ہم شوافی لکھ لیں، شوافی نے کی ہے، ٹھیک ہے، یا متکلمین بھی کہہ دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اناف نے جو کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے؟ چار اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ لفظ کے اپنے معنی میں وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ لفظ کے وضعی معنی میں استعمال کے اعتبار سے۔ پھر تیسرا کیا تھا؟ لفظ کے معنی میں ظہور اور خفا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ معنی میں کتنا ظاہر ہے اور کتنا پوشیدہ ہے۔ اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ معنی کیا ہو؟ ایک ہو، ایک سے زائد ہو۔ ایک ہو تو پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، خاص اور عام۔ ایک سے زائد ہو پھر اس کی کیا قسم ہے؟ ایک ہی مشترک، جو بعد میں کیا بن جاتی ہے؟ مؤول، ٹھیک ہے۔ لفظ کے وضعی معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہم نے کیا کہا تھا؟ دو قسمیں ہیں، ایک حقیقت و مجاز اور دوسری صریح و کنایہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ کے معنی میں ظہور کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، لفظ اپنے معنی میں کیا ہو؟ واضح ہو، اور لفظ اپنے معنی میں مبہم ہو۔ جب واضح ہو تو اس کی چار قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم، چار درجے ہیں معنی کے ظاہر ہونے کے۔ جب مبہم ہو تو پھر بھی چار درجے ہیں، کون کون سے؟ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے اناف کے نزدیک؟ کہ لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت کے اعتبار سے۔ اس کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا چار قسمیں ہیں، دلالت عبارت، ٹھیک ہے، دلالت اشارہ، دلالت اولا اور دلالت اقتضاء۔ لفظ اپنے معنی پہ کس اینگل سے، کس کس زاویے سے، کس کس ڈائمینشن سے دلالت کرتا ہے؟ دلالت عبارت، اس کو عبارت النص بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص بھی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن میں ہے، ہم نے پڑھا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس میں کیا ہے؟ بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر، ہم نے کہا تھا یہ ظاہری معنی ہے جو سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا آیت کا مقصود ہے، اور مقصود کیا ہے اس آیت کا؟ مقصود کلام کیا ہے؟ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے؟ نہیں، متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیع از ناٹ ایکول ٹو ربا، ٹھیک ہے۔ بیع جو ہے وہ ربا کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ بیع اور ربا کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، مشرکین نے یہ کہا تھا۔ تو اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ مقصود کیا ہے؟ کہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔
دونوں برابر نہیں ہے. کیا یہ چیز اس کے اندر موجود ہے؟ لفظوں میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو عبارت النص کسے کہتے ہیں؟ دلالت عبارت کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر عبارت دلالت کر رہی ہو, وہ چیز عبارت میں نہیں ہے لیکن عبارت اس کی طرف کیا کر رہی ہے. جیسے دیکھیں نا, آپ نے کہیں جانا ہو تو راستے میں کیا ہوتا ہے, بورڈ کے اوپر ایرو لگا ہوتا ہے. وہ ایرو وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے, لیکن وہ آپ کو اس جگہ کی طرف کیا کر رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو عبارت النص جو ہے اس کے اندر لفظوں میں وہ مفہوم موجود نہیں ہوتا, لیکن مانن وہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. وہ عبارت جو ہے وہ اس مفہوم کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے اپنے کانٹیکس کے ساتھ. عبارت النص, وہ جیسے ہم نے یہاں پہ نص کہا تھا, ٹھیک ہے, ما سیق الکلام لاجلی, ہم نے کہا تھا جس وجہ سے وہ کوئی کلام. دلالت اشارہ یعنی ٹیکسٹ کے اندر, متن میں, عبارت کے اندر کوئی اشارہ موجود ہو, ٹھیک ہے. دلالت اشارہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی اشارہ موجود ہو. قرآن میں ہے وشاورہم فی الامر, اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں, معاملات میں صحابہ سے کیا کریں؟ مشاورت کریں. مشاورت کرنی چاہیے. کس کو؟ حکمران کو, لیڈر کو, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹر کو کیا کرنی چاہیے؟ مشاورت کرنی چاہیے. یہ اس کا کیا ہے؟ ظاہری مفہوم ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے جو سب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ایک اس میں اشارہ ہے. اشارہ کیا ہے اس کے اندر؟ کہ مجلس مشاورت ہونی چاہیے. اس میں کیا اشارہ ہے؟ کہ کوئی مجلس شورا ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مجلس شورا. حکومتی امور میں مشاورت ہونی چاہیے, یہ تو اس کا ظاہری مفہوم ہے, لیکن مجلس شورا ہونی چاہیے, یہ ہم اسے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 سے شادیاں کرو, 3 سے 4 سے, کل آیت آئی تھی نا. پھر آگے کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے؟ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کرو, ٹھیک ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک, یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے. اس میں اشارہ کیا ہے؟ عدل کرنا فرض ہے. عدل کرنا کیا ہے؟ فرض, ضروری ہے, واجب. تو ظاہری بات ہے عدل اگر نہیں ہے تو پھر اس کو یہ اجازت نہیں ہے نا. ایک یہ ہے کہ عورت اپنے حقوق کو چھوڑ دے, اس کی اجازت ہے دین میں. ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ اسے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا, اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے اگر آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں, اتنا ٹائم مہینے میں میرے پاس رہیں گے. وہ کہتا ہے جی میں تو اپنی بیوی کے پاس, پہلی بیوی کے پاس 3 ہفتے رہوں گا, آپ کو میں مہینے میں 1 ہفتہ دوں گا. وہ کہتی ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کے موقع پہ جو شرائط لگائی جاتی ہیں تو جو جائز شرائط ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں, دونوں طرف سے لگائی جا سکتی ہیں. اور اگر عورت اپنے حقوق چھوڑ دے تو دیکھیں اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا نے کیا کیا تھا؟ اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے, عورت بھی چھوڑ سکتی ہے. دلالت اولا کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف, کہ والدین کو کیا کرو؟ اف تک نہ کہو. تو والدین کو اف کہنا کیا ہے؟ حرام ہے, ٹھیک ہے. لیکن گالی دے سکتے ہیں. یہ کیسے ثابت ہوا؟ یہ اشارہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ دلالت اولا, یعنی یہ چیز بالاولا ثابت ہو رہی ہے. اف کہنا اگر منع ہے تو بالاولا گالی دینا کیا ہے؟ منع.
ہاں اس سے بڑی چیز ہے یہ. دلالت اولا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس سے بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس سے ہائر ڈگری میں ہے. دلالت اقتضاء, اچھا اس دلالت اولا کو جو ہے وہ مفہوم موافق بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مفہوم موافق. ایک ہے دلالت اقتضاء, اس کو اقتضاء النص بھی کہتے ہیں. دلالت اقتضاء, دلالت اقتضاء کیا ہے؟ جب تک آپ کوئی چیز درمیان میں معزوف نہ مانے, معنی ٹھیک نہیں نکلتا. جیسے قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی تم پہ تمہاری مائیں. ماں حرام ہے, کیا حرام ہے؟ نکاح حرام ہے. ماں تو حرام نہیں ہے نا بھائی, ماں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ایسا تو نہیں ہے نا, ظاہری بات ہے, ماں کی خدمت کرنا تو ویسے فرض ہے نا, ٹھیک ہے. کیا چیز ہے یہاں پہ؟ معزوف ہے. معزوف کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ. کیا چیز حرام ہے؟ نکاح. اس کو کہتے ہیں اقتضاء, یعنی نص کا تقاضا ہے. نص کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز کیا کریں؟ معزوف مانے, تب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. جیسے قرآن میں حرمت علیکم المیتہ, کیا ہے؟ اب کیا حرام ہے؟ مردار حرام ہے. کیا حرام ہے؟ مردار کا کھانا, اکل المیتہ. ویسے تو اللہ کے رسول نے کہا نا ایک بکری مری ہوئی تھی تو کیا کہا تھا؟ حدیث نہیں سنی؟ اس کا کیا کرو؟ نہیں, ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی کھال اتار لو, اس سے فائدہ اٹھا لو, ٹھیک ہے. تو گویا کیا چیز حرام ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا, جب واپس آئے ہیں نا, پہلے تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو بنیامین تھے, ٹھیک ہے, پہلے حضرت یوسف جدا ہو گیا, پھر اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین, وہ بھی جدا ہو گیا, اگر وہ پورا قصہ ذہن میں ہے. تو اب جب وہ واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس, تو اب انہیں یہ ڈر تھا کہ ابا جان ہماری بات کا اعتبار کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ حضرت یوسف کے بارے میں بھی ہم نے جھوٹ بولا تھا. اب کی بار وہ کیا تھے؟ سچے تھے کہ بنیامین جو ہے وہ اس نے چوری کی ہے, حالانکہ چوری نہیں کی تھی, لیکن بہرحال حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس ایک ہیلے سے رکھ لیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے حضرت یعقوب کو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, آپ کو اگر ہمارا اعتبار نہیں ہے نا تو آپ کیا کریں؟ پوچھ لیں قریہ, بستی سے. بستی سے پوچھ سکتے ہیں, بستی والوں سے, ٹھیک ہے. یہاں پہ نص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کچھ کیا کریں؟ معزوف مانیں. اس کو کہتے ہیں دلالت اقتضاء. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ اعناف کی تقسیم ہے, دلالت عبارت یا عبارت النص. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو کلام میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے, متکلم کا جو مقصد ہوتا ہے, جس مقصد سے وہ ایک گفتگو کرتا ہے, ٹھیک. بعض اوقات الفاظ اور ہوتے ہیں, مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ کیوں نص کو ترجیح دیں گے؟ مقصد وہ ہے کلام کا, ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے وہ اپنی اماں سے کہتا ہے آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں, تو اماں کیا کہتی ہے؟ میں تمہاری دشمن ہوں اس لیے تمہیں ڈانٹتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دشمن ہے وہ. ظاہری الفاظ تو یہی ہے نا. اب وہ کہے اماں آپ نے تو خود کہا تھا آپ میری دشمن ہے, تو آپ تو میری دشمن ہے. لیکن مقصد کیا تھا اماں کا؟ مقصد میں تمہاری دشمن نہیں ہوں, میں تمہاری خیر خواہ ہوں. اب بظاہر الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں, لیکن پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں, ویل وشر ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟
نص کو، یعنی ہم یہ متعین کریں گے کہ متکلم کا مقصد کیا تھا، کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیوں کہنا چاہ رہا ہے یہ بات. صرف ظاہری الفاظ پہ جائیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ کیا کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے. ٹھیک ہے، نص اور مفسر میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے، مفسر کو. ظاہری بات ہے، مفسر کسے کہتے ہیں، جس کی خود متکلم نے وضاحت کر دیا. اور مفسر اور محکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے، محکم کو. تو یہ ظہور کا درجہ بڑھ رہا ہے نا، یہاں پہ ایک درجے میں معنی ظاہر ہوا، یہاں پہ 2 درجے، یہاں پہ 3 درجے، یہاں اخیر درجے میں معنی ظاہر ہو گیا. یہاں پہ معنی تھوڑا سا کیا ہے، چھپا ہوا ہے، یہاں اور چھپ گیا، یہاں اس سے بھی زیادہ چھپ گیا، اور یہاں بہت زیادہ چھپ گیا. ٹھیک، تو یہ ہم وہ کہہ رہے ہیں دلالت عبارت. یہ کیا ہے، اس میں دلالت عبارت کسے کہتے ہیں، عبارت النص، جو متکلم کا کیا ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، ظاہر نہیں بلکہ متکلم کا مقصود. کیونکہ ظاہر کی طرف جائیں گے تو بہت دفعہ میں آپ کیا کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے. جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے کیا کیا، منع کیا. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی کہے کہ جی بہتا ہو تو اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہریت کی طرف چلا جائے گا نا. دلالت اشارہ کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اشارہ ہوتا ہے. اچھا، اس پہ ایک کیس یاد آیا. یہ کیس نا ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کہ اوریجنل کیس ہے. سروگیسی سمجھتے ہیں، سروگیسی نام سنا ہے کبھی سروگیسی کا؟ نہیں. سروگیسی کا مطلب ہوتا ہے، یہ آج کل انڈیا میں بہت زیادہ ہے، یورپ میں بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. سروگیسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے ماں کرائے پہ لینا. یعنی میاں بیوی جو ہے وہ بیوی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنا بچہ خود پیدا نہیں کرنا چاہتی. جیسے ہمارے ہاں یہ عامر خان ہے، اس کی بیوی نے اپنے بچے خود نہیں پیدا کیے. کیا کیا، وہ پھر کرائے پہ کوئی غریب عورت لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم پے کریں گے، آپ جو ہے وہ ان دونوں میاں بیوی کا جو سپرم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، انجیکٹ کر دیتے ہیں اس عورت کے رحم میں. ٹھیک ہے، پھر وہاں وہ بچہ جو ہے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہ اس کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی عوض اس کو کیا کرتے ہیں، پے کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، سروگیسی. یعنی آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک رحم کرائے پہ لے لیا کسی دوسری عورت کا. نطفہ ان دونوں میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو ہوا یہ کہ اسی طرح سے ایک میاں بیوی نے کسی خاتون کو کیا کیا، آمادہ کیا. ٹھیک ہے، کہ آپ ہمارا بچہ کیا کرو، پیدا کرو، ہم تمہیں پے کریں گے. اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کیا کیا، وہ معاملہ کروا لیا. اچھا، جب بچہ ظاہری بات ہے اس کے پیٹ میں رہا 8-9 ماہ، اسے بچے سے کیا ہو گئی، محبت ہو گئی. ٹھیک ہے، جب بچہ پیدا ہوا اس نے کہا میں نے بچہ نہیں دینا، یہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا، یہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ چلا گیا کورٹ میں. اب قاضی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. وہ علماء کو کہہ رہے ہیں آپ آ کے دلائل دیں، بچہ ان کا ہے جن کا نطفہ ہے یا بچہ اس کا ہے جس نے پیدا کیا، آپ بتائیں کس کا ہے. دلیل کیا ہے؟ نہیں ایک اختلاف پیدا، اب تو وہ ہو گیا نا. اب مسئلہ یہ کہ بچہ ہو گیا، چلیں وہ حلال نہیں تھا، کام ٹھیک نہیں تھا، جائز نہیں، اب ہو گیا، اب بچہ ہے کس کا، یہ سوال تو پیدا ہو گیا نا. جن کا نطفہ ہے میاں بیوی کا، ان کا بچہ ہے، یعنی جن کا بیج ہے، درخت ان کا ہے، یا جس کی زمین ہے اس کا درخت ہے. مطلب زمین کسی کی تھی اور آپ نے وہاں جا کے کیا ڈال دیا، بیج بو دیا. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ ایک درخت اگایا. اب آپ کہتے ہیں جی بیج تو میرا تھا، ٹھیک ہے، زمین اس کی ہے. اب بتائیں یہ درخت کس کا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، قرآن میں 28ویں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ میں، ان امہاتہم کیا ہے جی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا.
اچھا اصل میں مسئلہ کیا تھا یہاں پہ؟ مسئلہ کون سا چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ کون سا چل رہا ہے یہاں پہ؟ قد سمع اللہ شروع میں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ زہار کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ زہار کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں کہ ایک شور جو ہے، ایک صحابیہ تھی نا خولہ، ان کے شور نے ان کو کیا کہا کہ تو ایسے میرے اوپر ہے جیسے میری ماں. تو عرب کیا کرتے تھے، اس طرح سے کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے. یہ دور جاہلیت میں تھا. اسلام نے آ کے کیا کہا کہ اس طرح بیوی کو ماں کہنا یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اس طرح سے عورت کو طلاق نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کیا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا، 60 دن کے روزے رکھے گا لگاتار، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو ماں نہیں کہنا اس نے، مگر کھیل تماشا ہے نا، اس طرح سے طلاق دینی ہے، سیدھی طرح سے طلاق کے الفاظ استعمال کرو ہیں. تو اصل میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، زہار کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شوہر نے اگر بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں، تو وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی. اس کی ماں کون ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب اس میں عبارت النص کیا ہے؟ ان امہاتم اللہ ولدنا. عبارت النص کیا ہے؟ عبارت النص تو یہی ہے نا کہ شوہر کے ماں کہنے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی. بیوی اور ماں برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اشارت النص سے یہ بات پتہ چلی کہ بچہ کس کا ہوتا ہے. یہ اشارے سے نکلی ہے بات، کانٹیکس میں یہ بات نہیں چل رہی. یہ مسئلہ نہیں آ رہا زمانہ مستقبل کا جو آج پیش آ رہا ہے، یہ تو نہیں نا وہاں پہ ڈسکس ہو رہا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اشارتاً یہاں سے نکل رہا ہے. تو اس کے مطابق تو ظاہری بات ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا بچہ ہے. ظاہری بات ہے وہ تو انہی کا ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. فیصلہ تو دلیل کی بنیاد پہ ہوگا نا. ہم اسلامی ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے. انڈیا میں تو وہ لکھوا دیا جاتا ہے، وہاں تو وہ اس کو دیتے ہیں جس کا سپرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے لیے پے کرتے ہیں. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے احناف کے نزدیک کہ ایک دلالت عبارت ہے، ایک دلالت اشارہ ہے، اور ایک دلالت اولا. ٹھیک ہے، دلالت اولا کیا ہے کہ یہ چیز اس سے کیا ہے، بالاولا ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک، اور چوتھی چیز کیا ہے، دلالت اقتضاء، یعنی نص کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کچھ کیا کیا جائے، معذوف مانا جائے. اب ہم آ جائیں شوافع. اب ہم نے پڑھ لیا ہے یہ، تقریباً ہم اس میں زیادہ مثالوں میں نہیں جائیں گے. اصطلاحات ان کی مختلف ہیں، ان کی ہائرارکی، ان کا نظم، ان کا سسٹم تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کانسیپٹس تقریباً سیم ہوتے ہیں، ٹرمینالوجی کا اختلاف ہے. انہوں نے کہا کہ لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے. منطوق یعنی لفظ جو ہے وہ کسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے، لفظ سے کوئی معنی نکل رہا ہے. یہ کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی غیر صریح ہوتا ہے. منطوق صریح کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک دلالت مطابقت ہے، ایک دلالت تضمن ہے. یہ ہم انشاءاللہ سے اس کو ہم منطق میں پڑھیں گے، یہ منطق کی باتیں ہیں. غیر صریح جو ہے اس کو کہتے ہیں دلالت التزام. تضمن یعنی لفظ اپنے معنی پہ پورا دلالت کرے، اور لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے ایک جز پہ دلالت کرے. تضمن کا مطلب ہوتا ہے جز پہ. لفظ اپنے پورے معنی پہ دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مطابقت. لفظ کا کون سا معنی، وضعی معنی. لفظ کا جو وضعی معنی ہے اس پورے وضعی معنی کے اوپر کیا ہے وہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کو دلالت مطابقت کہتے ہیں. لفظ اپنے وضعی معنی کے ایک جز پہ دلالت کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دلالت تضمن. ٹھیک ہے، لفظ اپنے التزامی معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ معنی جو لازمی طور پہ اس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، مفہوم میں آگے دو قسمیں ہیں، ایک مفہوم موافق ہے اور ایک مفہوم مخالف ہے. مفہوم مخالف جو ہے اس کو احناف نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ دلالت کی کوئی قسم نہیں ہے. جمہور اس کو مانتے ہیں. مفہوم موافق جسے وہ کہتے ہیں، یہ سمجھے وہ ہے جو دلالت
اولا ہے. دلالت اولا آپ نے پڑھی تھی نا جو اناف کے نزدیک, یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ مفہوم موافق ہے. یہ جو غیر سری ہے نا, یہ سمجھے ان کے ہاں وہ ہے جو دلالت اشارہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. اس کا حمل اور دودھ چھڑانا کتنا ہے؟ 30 ماہ. 30 ماہ 30 شہرا. ٹھیک ہے, 30 ماہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. قرآن پہ ایک اور جگہ پہ ہے کہ دودھ کتنا پلائیں, کتنے سال؟ یرزین اولادہن حولین کاملین. تو حمل کی کتنی مدت رہے گی باقی؟ 6 ماہ. 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی کا بچہ شمار ہوگا. یہ بات یہاں سے کیسے نکلی ہے؟ اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. یعنی یہ دیکھیں نا, منطوق یعنی لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے لیکن صراحتاً نہیں, صراحتاً نہیں دلالت کر رہا. التزاماً یعنی اس لفظ کا لازمی طور پہ یہ معنی نکلتا ہے, لفظ کا لازمی طور پہ یہ معنی نکلتا ہے. التزاماً کا مطلب ہے لازمی یہ معنی نکلتا ہے کہ کم از کم حمل کی مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ. یعنی ایک عورت کی شادی ہوئی, 6 ماہ بعد اگر اس کا بچہ ہو گیا تو اب یہ نہیں کہیں گے کسی اور کا لے آئیے, حمل تو 9 ماہ کا ہوتا ہے یا 8 ماہ کا ہوتا ہے, یہ پہلے سے حاملہ تھی. کیا کہیں گے؟ اس کا وہ بچہ شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ حمل پلس دودھ چھڑانا 30 ماہ. جی اسی کی تو بات کر رہے ہیں, اسی کی تو بات کر رہے ہیں نا. جی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمل اور دودھ پلانا, حمل کے بعد ہی دودھ پلائے گی نا جب پیدا ہوگا تو ان دونوں کی کتنی ہے مدت؟ 30 ماہ. تو اس میں سے دودھ کی مدت اگر آپ نکال دیں 2 سال تو حمل کی کم از کم مدت کتنی بچتی ہے؟ 6 ماہ بچتی ہے. تو یہ چیز لازمی طور پہ اس نص سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں التزامی دلالت. ٹھیک, سمجھ آ رہی ہے بات؟ مفہوم موافق ہم نے کہا تھا یہ دلالت اولا ہے. دلالت اولا وہی فلا تقل لہما اف. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ یتیم کا جو مال کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ حرام ہے. یہی کہا نا. لیکن اگر وہ یتیم کا مال جلا دیتا ہے وہ بھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مفہوم موافق. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا ہے؟ مفہوم مخالف. ایک مفہوم وہ ہوتا ہے جو کہ نص کے موافق ہوتا ہے, اور ایک مفہوم وہ ہوتا ہے جو نص کے کیا ہوتا ہے؟ مخالف. مفہوم میننگ, انڈرسٹینڈنگ. اچھا, مفہوم مخالف کے اناف قائل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مفہوم مخالف کوئی دلیل نہیں ہے. جمہور اس کے قائل ہیں. جمہور جو قائل ہیں تو وہ اس کی 5 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 5. مفہوم وصف, غایت, شرط, عدد اور لقب. جمہور اس کے قائل نہیں ہیں, ان 4 کے قائل ہیں. وصف, غایت, شرط, عدد. کہتے ہیں یہ مفہوم مخالف, یہ 4 قسم کا یہ حجت ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں یہ کیا ہے. مفہوم وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصف بیان کیا. اگر وہ وصف ہو تو وہ حکم ہوگا, اگر وہ وصف نہیں ہے تو وہ حکم نہیں. جی وصف صفت جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے قرآن مجید میں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.
اللہ تعالیٰ نے جو حرام عورتوں کی فہرست بیان کی تو کہا تمہارے بیٹوں کی بیویاں. کون سے تمہارے بیٹے؟ جو تمہارے صلبی بیٹے ہوں، جسے حقیقی بیٹا کہتے ہیں، تمہاری پشت، تمہاری نسل سے ہوں. ایک منہ بولا بیٹا بھی ہوتا ہے نا، من اصلابکم، صلب سے ہے نا، صلب کی جمع اصلاب. حلال بیویوں کو کہتے ہیں. تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے. بیٹے کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بہو. بہو جو ہے وہ حرام ہے. کس کے اوپر؟ سسر کے اوپر. لیکن کون سی بہو؟ جو سگے بیٹے کی بیوی ہو. ٹھیک ہے. ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو حرام نہیں ہے نا، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے. یا لے پالک ہوتا ہے. لے پالک سمجھتے ہیں نا، بچپن میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی اولاد نہیں تھی تو اپنے بھائی کا لے لیا، بہن کا لے لیا. ٹھیک ہے. تو لے پالک بیٹا جو ہے، اور اسی طرح سے وہ بیٹا جو کہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ظاہری بات ہے حرام نہیں. تو یہ وصف ہے. یہ وصف ہوگا تو وہ حرام ہوگی، یہ وصف نہیں ہوگا تو وہ حرام نہیں ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ غایت. اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. حتیٰ، یہ غایت ہے. کب تک کھا پی سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ غایت ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تک یعنی تم کھا پی سکتے ہو. جب تک یہ وقت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے. یہ غایت ہے. یہ غایت ہے تو حکم ہے، یہ غایت نہیں ہے تو حکم نہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، یعنی سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، سحری کا وقت ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی افق میں سے، ہاریزن میں سے سفید روشنی پھوٹتی ہے نا، اس کو سحری کا وقت کہتے ہیں. رات تاریک ہوتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈان جسے کہتے ہیں، وہ فلموں والا ڈان نہیں ہے، دوسرا ڈان، DAWN ڈان ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہے مفہوم شرط. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. وَإِن كُنَّ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہو، اگر وہ حاملہ ہوں تو کیا کرو؟ ان کے اوپر خرچ کرو. تو اگر متعلقہ حاملہ نہیں ہے تو اس کا خرچہ ہوگا شوہر کے ذمہ؟ نہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ مینسس کے بارے میں اختلاف ہے. اگر حالت حیض میں عورت کو طلاق دے دی تو پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میری رائے بھی یہ ہے کہ نہیں ہوتی. مطلب ایک تو یہ کہ اللہ نے منع کیا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر دے دی تو ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں پھر اختلاف ہے. لیکن حمل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حمل کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ اگر عورت کو اس نے طلاق دی اور وہ حاملہ تھی، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نے منع تو نہیں نہ کیا، کہا کہ حاملہ کو اگر طلاق دے دی تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. تو جب تک اس کی اولاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر خرچ کرنا ہے. کیونکہ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے. بچہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا. وہ اولاد پال رہی ہے نا تمہاری، تو اس کا نان نفقہ، اس کا جو ہے وہ کپڑا لتا وہ تمہارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. یہ ہے مفہوم مخالف. چوتھی چیز کیا ہے؟ مفہوم عادت. ٹھیک ہے.
جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، فجلدوا کل واحد منہما کیا ہے جی 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو کیا کرو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، مفہوم عدد۔ تو 100 کوڑے کا مطلب یہ ہے کہ 99 نہیں مار سکتے، 101 بھی نہیں مار سکتے، کتنے مارنے؟ 100 ہی۔ یہ مفہوم مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مفہوم لقب، یعنی جنس اور نوع، جنس اور نوع ایک ہو تو اس کا مفہوم مخالف نہیں لے سکتے۔ جیسے اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تمہارے اوپر کون حرام ہے؟ ماں، تو جو ماں نہیں ہے وہ حلال ہے؟ نہیں۔ تو جنس اور نوع، لقب کا مطلب کیا ہے؟ جنس اور نوع۔ تو جنس اور نوع یعنی جینڈر جو ہے، اسی طرح سے تو اس کی جو جنس اور نوع ہے اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن احناف اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ مفہوم مخالف مراد نہیں لے سکتے، اگر آپ لیں تو بہت فساد پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ آیات کا حوالہ دیا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ 4 ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ فلا تظلموا، حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہر جگہ پہ مفہوم مخالف نکالنا شروع کر دیں گے تو عجیب ہی باتیں مسئلے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جمہور اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے مفہوم مخالف نہیں نکالتے ہر جگہ، ہم اس کی کتنی شرائط بیان کرتے ہیں؟ 8۔ ان کے ہاں مفہوم مخالف 8 شرائط کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ کتنی؟ امام شوکانی نے ان 8 شرائط کا ذکر کیا اپنی کتاب ارشاد الفحول میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں 8 شرائط ہوں گی تو مفہوم مخالف نکلے گا، اگر ایک بھی شرط نہیں ہوگی تو ہم مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے۔ تو اس لیے ان کے ہاں بھی وہ مفہوم مخالف والی بات یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی نکال لیں، ٹھیک ہے، وہ نکالتے ہیں لیکن ان کے ہاں وہ کنٹرولڈ ہے۔ مفہوم لقب ہو گیا نا، مفہوم لقب کا مطلب یہ ہے جنس، ایک منٹ، جنس یا نوع، ٹھیک ہے۔ جنس اور کسی ایک جنس یا نوع کے بارے میں ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ دوسری جنس یا نوع کے بارے میں وہ حکم نہیں ہے، تو یہ ہم یہاں پہ مفہوم مخالف حجت نہیں لیں گے۔ 4 چیزوں میں حجت مانیں گے، ٹھیک ہے، مخالف مفہوم، لیکن وہ بھی جمہور کے نزدیک 8 شرائط کے ساتھ، ٹھیک، اور احناف کے نزدیک وہ حجت ہے ہی نہیں مفہوم مخالف، ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی، صدق اللہ العظیم۔ جی نہیں، وہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے نا کہ مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ سیم جینڈر جیسے سیکس کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ پہ سورہ نساء میں آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ فآذوہما، ٹھیک ہے، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر 2 مرد آپس میں کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں کیا کرو؟ اذیت دو، یہ قرآن میں تھا۔ بعد میں پھر جو ہے وہ الزانیۃ والزانی یہ والی آیات نازل ہو گئیں، تو اب فقہا میں اختلاف ہو گیا۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی زنا کی سزا ہی لاگو ہوگی، اور یہی رائے جو ہے وہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ زنا کی سزا لاگو ہو۔ بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر زنا کی سزا لاگو نہیں ہوتی، زنا وہی ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہو، اس کو مطلب اس کو وہ عمل قوم لوط کہہ دیتے ہیں یا کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے، پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اس میں کچھ نے کہا کہ اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ جو قتل کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ علماء نے البتہ اس میں کہا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ تعزیر ہے، مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت اپنی طرف سے اس کی کچھ کوڑے مقرر کر دے، 10 ہیں یا 15 ہیں یا 20 ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زنا کی سزا سے کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ جی جی، اب دیکھیں یہ ہمارے یہاں مس کنسیپشن ہے، کوڑا وہ والا نہیں ہے جو مطلب جیسے یہاں کوئی را کا ایجنٹ پکڑا جائے یا ہمارا کوئی
ISI کا ایجنٹ جو انڈیا میں پکڑا جائے تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ والا کوڑے کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. کوڑے کا مطلب ہے لتر، چھتر جسے کہہ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ چھتر جو ہے وہ بیسیکلی وہ اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، وہ کس لیے ہے؟ بےزتی کرنے کے لیے. اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر جب وہ لاگو کرو سزا تو مجمع کے اندر پبلک پلیس پہ لاگو کرو. ٹھیک ہے. اور اس میں فقہاء نے یہ بھی شرائط بیان کی، یہ بھی نہیں کہ وہ مطلب پورا ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے جو ہے وہ نہیں مارے گا کہ جس سے اس کو وہ مطلب اس کی جلد اکھڑ جائے یا اس کو نشان پڑ جائے، مطلب یہ ایسے ایسے. اب مجھے بتائیں کسی کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے، ایسے اگر اس کو آپ ماریں، وہ ربڑ کا ہو یا جو بھی ہو، بہت تکلیف تو ہوگی، لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا او جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ٹھیک ہے. سزا جو ہے ٹھیک ہے، کچھ سزائیں ایسی ہیں جیسے یہ رجم کی سزا ہے، سٹون ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب سخت سزا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کوڑوں والی سزا ہے یہ اس طرح سے سخت سزاؤں میں نہیں آتی. ہاتھ کاٹنے والی جو چوری کی سزا ہے یہ سخت سزا ہے، لیکن جو کوڑوں والی سزا ہے، کوڑوں والی سزا کس کے لیے؟ ایک تو زنا کے لیے، دوسرا حد قذف کے لیے. کسی کے اوپر تہمت لگا دے تو 80 کوڑے ہیں، زنا کی 100 کوڑے ہیں. شراب نوشی کے اوپر بھی یہی حد بیان ہوئی احادیث کے اندر، بعض احادیث میں 80 کوڑے ہیں، بعض احادیث میں 40 کوڑے ہیں. تو اس میں یہی ہے، مطلب اس طرح سے مارے گا، اس طرح سے. کوئی اس کے ہاتھ میں ربڑ کا آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں اس کے ہاتھ میں جیسے وہ کوئی چمڑے کا بیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے 100 مرتبہ مار دے. ٹھیک، اس سے کیا اس کی موت کیا واقع ہونی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ ضیاء الحق کے دور میں ایک بندے کے اوپر حد نافذ ہوئی تھی، تو وہ مطلب جب حد اس کے اوپر نافذ ہوئی تو وہ مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اس کے بعد اور ہنس رہا تھا، اچھا یہ حد ہے، اس کو حد کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی جو ہے یہ ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک آدمی کو غیرت دلانے کے لیے، شرمندگی کے لیے کہ یار تم نے ایسا جرم کیوں کیا، مطلب. اور وہ بھی اتنا کھلم کھلا کیا کہ 4 گواہوں نے تمہیں آنکھوں سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ 4 لوگوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. ٹھیک، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا گناہ جب پھیل رہا ہے، 4 لوگوں کے سامنے بھی اس کے اندر کوئی حیا نہیں رہ گئی، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ پھر پبلک پلیس بھی اس کو شرمندہ کریں گے، چھتر ماریں گے. تو بیسیکلی وہ چھتر ہے. ٹھیک، چلیں جی، صدق اللہ علیہ وسلم.